سابق وزیر اعظم و بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی نے بات نہیں کرنی، یہ دھوکے باز ہیں۔ پہلے کبھی بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے، آج یہ دروازے بند کر رہا ہوں۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ساری پارٹی کو ہدایت ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ملک کی خاطر 22 اگست کا جلسہ ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ 22 اگست کے جلسے کے لیے ہمارے قافلے بھی نکل چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 8 ستمبر کے جلسے کی تاریخ بھی اسٹیبلشمنٹ نے دی تھی، جس کے لیے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ NOC بھی دیا گیا۔ 8 ستمبر کے جلسے میں بھی ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ یحییٰ خان نے عوامی لیگ اور مجیب الرحمان کو بھی اسی طرح دھوکہ دیا تھا۔ مجیب الرحمان سے بھی ایک جانب بات چیت کر رہے تھے تو دوسری جانب ان کے خلاف آپریشن کا پلان بنا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ بھی 9 مئی کو یہی کیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی پہلے سے تیاری تھی، اسی لیے 10,000 لوگوں کو 24 گھنٹے میں اٹھا لیا گیا۔ 9 مئی کی فوٹیجز میں PTI کے لوگ نہیں ہیں، یہ CCTV فوٹیج ان کے پاس ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کسی جلسے کا ٹائم مقرر نہیں کیا جاتا۔ جلسہ کیا میرٹ ہوٹل کی تقریب تھی جو وقت پر ختم ہو جاتا؟ بانی PTI نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی نے بات نہیں کرنی، یہ دھوکے باز ہیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے بات چیت کی اجازت دے رکھی تھی، اعظم سواتی ان کا ہی تو پیغام لے کر آیا تھا۔ صحافی نے پوچھا آپ کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ سے کون بات چیت کر رہا تھا؟ جس پر سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے 5-6 لوگ ان سے بات چیت کر رہے تھے۔ پہلے کبھی بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے، آج یہ دروازے بند کر رہا ہوں۔ یہ آج بھی یحییٰ خان والی پالیسی کو لے کر چل رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ 21 ستمبر کو لاہور کا جلسہ ہر صورت کریں گے، اجازت دیتے ہیں یا نہیں؟ 21 تاریخ کو لاہور کا جلسہ کریں گے۔ اعلیٰ عدلیہ سے درخواست ہے کہ جمہوریت اور قانون کی بالادستی کو بچائیں۔ ملک میں اس وقت غیر اعلانیہ مارشل لا ہے۔ قوم کو کہتا ہوں کہ جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے سڑکوں پر نکلنے کی تیاری کریں۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لانے کے لیے پیکج لایا جا رہا ہے۔ صحافی نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے تو توسیع لینے سے انکار کر دیا ہے، جس پر عمران خان نے کہا کہ میں مانتا ہی نہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے، ان کو لانے کے لیے ہی یہ قانون سازی ہو رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ قوم پرامن احتجاج کی تیاری کرے، آئین ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے، کوئی جیل بھرنے سے نہ گھبرائے، جیل کا خوف دل سے نکال دیں۔ میں بھی 14 ماہ سے اسی لیے جیل میں ہوں، قوم نے قربانی نہ دی تو کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکمران جانتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گئے تو الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کھل جائے گی۔ علی امین گنڈاپور کو کل رات اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہے، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اٹھا کر آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ایسا کر کے ملک کو تباہی کی جانب لے جا رہے ہیں۔ صحافی نے عمران خان سے سوال کیا کہ علی امین گنڈاپور کے بیانات سے بغاوت کا تاثر جاتا ہے، کیا آپ بغاوت کی ترغیب دے رہے ہیں؟ جس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے کون سی بغاوت کی ہے، علی امین گنڈاپور نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے، میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوں۔ صحافی نے سوال کیا کہ علی امین گنڈاپور کی تقریر پر آپ کی پارٹی کے رہنما معافی مانگ رہے ہیں۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کے بیان پر معافی مانگنے والے بزدل اور ڈرپوک ہیں، ان کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ پہلے ہی بلوچستان آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ صحافی نے کہا کہ فیصل واڈا نے الزام لگایا ہے کہ ارشد شریف قتل کے پلاٹ میں آپ، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور مراد سعید شامل تھے۔ اس پر بانی PTI نے کہا کہ ارشد شریف قتل کا اوپن ٹرائل کر لیں، سب سامنے آ جائے گا۔ فیصل واڈا کن کا ماؤتھ پیس ہے سب کو پتہ ہے۔ فیصل واڈا میرے پیچھے پیچھے پھرتا تھا جنرل فیصل نصیر سے ملاقات کروانے کے لیے۔ عمران خان نے کہا کہ ایک ڈنڈا پکڑا آدمی فیصلہ کرتا ہے اور وہ اس ملک کا قانون بن جاتا ہے۔ ملک کو جمہوریت اور قانون کی بالادستی ہی بچا سکتی ہے، حکومت کی عالمی مالیاتی فنڈ سے ڈیل کا علم نہیں۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور 8 گھنٹے سے غائب رہنے کے بعد منظر عام پر آ گئے اور ان سے ٹوٹے ہوئے رابطے بھی بحال ہو گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور رات دیر گئے اسلام آباد سے پشاور کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ PTI رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک نے علی امین گنڈاپور کے واپس پشاور پہنچنے کی تصدیق کر دی۔ اس سے قبل مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا تھا، تاہم سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے علی امین کی گرفتاری کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرفتار نہیں کیا گیا، وہ محفوظ ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ جلسے کے بعد اسلام آباد میں مختلف میٹنگز میں مصروف تھے۔
اس حوالے سے پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور کی اسلام آباد میں سرکاری حکام کے ساتھ طویل ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں صوبے کی امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کی ملاقات جہاں تھی وہاں جیمرز لگنے سے موبائل سروس معطل تھی۔ پشاور آمد پر وزیر اعلیٰ نے پی ٹی آئی رہنماؤں سے بھی زوم پر میٹنگ کی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو ملاقات کا احوال بتایا۔ ان کو گزشتہ روز پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاریوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل ترجمان خیبر پختونخوا حکومت سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں نے علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ بیرسٹر سیف نے کہا تھا کہ لگتا ہے کہ وفاقی حکومت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو حراست میں لیا ہے۔ وفاقی حکومت بتائے کہ علی امین گنڈاپور کہاں ہیں۔ قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے کہا کہ علی امین گنڈاپور سے رابطہ ختم ہو چکا۔ وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے انہیں چائے کے کپ پر مدعو کیا تھا۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور ان کے سیکورٹی عملے سے بھی رابطہ نہیں، ان کے فون بھی بند ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی بازیابی کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب جناب ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پشاور میں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سمیت مرکزی قائدین نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پی ٹی آئی قیادت نے پارٹی رہنماؤں کی حالیہ گرفتاریوں پر ملک گیر احتجاج کا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں طے پایا کہ احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جمعے سے شروع کیا جائے گا۔ ساتھ ہی اسمبلی کے فلور پر بھی پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کی مذمت کی جائے گی۔ دوسری طرف حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار ارکان قومی اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے گئے اور انہیں پارلیمنٹ کے اگلے اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بدھ کو بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں پی ٹی آئی کے وفد نے پروڈکشن آرڈر کے اجراء کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کی۔ اسپیکر چیمبر میں ہونے والی اس ملاقات میں بیرسٹر گوہر نے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے سے متعلق معلومات حاصل کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد میں بیرسٹر گوہر، داور کنڈی اور علی محمد خان شامل تھے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ابھی تک گرفتار ممبران کو اسمبلی لانے کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے اور انہیں اسپیکر کے حکم پر فوری طور پر اجلاس میں لایا جائے۔ گزشتہ روز اسپیکر نے زبانی کہا تھا اور ہم تحریری حکم نامے لیے اسپیکر آفس پہنچے ہیں۔ وفاقی وزراء اسحاق ڈار، محسن نقوی اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی اسپیکر چیمبر میں ایاز صادق سے ملاقات کی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پروڈکشن آرڈر کے لیے تحریری درخواست کی ضرورت نہیں ہے، امید ہے جلد پروڈکشن آرڈر جاری ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پروڈکشن آرڈر ہمارا قانونی حق ہے کیونکہ اسمبلی کے فلور سے ممبران کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی اپنی سیکورٹی فورسز موجود ہیں اور پارلیمان کے احاطے کے اندر ممبران کا تحفظ یقینی بنانا سیکورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر علی محمد خان نے کہا کہ پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی لیکن ابھی تک پروڈکشن آرڈر پر عمل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ گرفتار ارکان کے پروڈکشن آرڈر فوری جاری کیے جائیں۔ بعد ازاں ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نے گرفتار پی ٹی آئی ارکان کے پروڈکشن آرڈر آئندہ اجلاس کے لیے جاری کر دیے۔ قومی اسمبلی کا آئندہ اجلاس آج جمعرات کو دن 11 بجے ہونا تھا۔